وہ میرا نہیں. جو اپنے ماں باپ کے محبت نہیں کریں گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. بولے سرکار میں اس کی شفاعت ہی نہیں کروں گا, میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے ہی نہیں جاؤں گا, میں اس کی بخشش ہی نہیں کراؤں گا. جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ اکبر. اور سنو دوستو, آج کل لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بیوی کی محبت میں اماں کو بھول جا رہے ہیں لوگ. عجیب لوگ آئے. نہیں, ایک بیوی مر گئی دوسری ملتی, انہیں بیویچ بن کے رہتی. نہیں, ایک بیوی گئی دوسری آئی تو بیویچ بنتی, بیوی کے جیسی نہیں بنتی, انہیں بیویچ بنتی. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ کوالٹی میں کچھ بھی فرق نہیں آتا. بیوی تھی, بیوی گئی, بیوی آئی, بیویچ ہے, انہیں بھاگ گئی سمجھو. پھر تیسری آئی تو انہیں بھی بیویچ آتی. بیوی کے جیسی ہے بول کے نہیں بولیں گے آپ, بیویچ ہے وہ. تیسری بھی مر گئی, چوتھی آتی, چوتھی مری تو پانچویں آتی. ایک ساتھ چار رکھنے کی پرمیشن ہے. چار میں سے ایک گئی تو پھر اور ایک لا کے پھر چار کر سکتے, پھر اور ایک گئی تو پھر اور ایک لا کے پھر چار رکھ سکتے. ہمیں ایک وقت میں چار رکھنے کی پرمیشن ہے. آپ کو ایک وقت میں پانچ نہیں رکھ سکتے, ایک وقت میں چار رکھنا. ایک کے بعد ایک مرتے گئے تو ایک کے بعد ایک لاتے جانا. بیوی گئی تو بیوی چاہتی. مگر خدا کی قدم دوستو, ایک ماں مر گئی, پوری کائنات کے عورتوں کو جمع کر لو ماں نہیں ملتی, ماں نہیں آ سکتی. بابا دوسری شادی کر لیے, بابا کی بیوی ہے, میری ماں نہیں بن سکتی. ماں مائچ ہے. باپ مر گیا, پوری کائنات کے مردوں کو جمع کر لو پھر ہمارا باپ نہیں مل سکتا. باپ باپ ہے. جیسا رب ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, خدا کی قسم ہمارے ماں باپ بھی ایک ہی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرا پن رکھا ہی نہیں. بیٹا مر گیا دوسرا بیٹا آ سکتا, داماد چلا گیا دوسرا داماد آ سکتا, بہو چلی گئی دوسری بہو آ سکتی, ماں چلی گئی دوسری ماں نہیں آ سکتی, باپ چلا گیا دوسرا باپ نہیں آ سکتا. دوستو جیسا خدا اور رسول ایک ہے ویسے ہی ماں اور باپ بھی ایک ہی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. میرے بھائیوں, تم کو میں ادباً التماس کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت مت کرو. ایک آخری بات سن لو. ہوا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے, اے اللہ ٹھیک 5 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی اور ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے, اے اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ بولے موسیٰ آپ نہیں تو کون جائیں گے؟ ذرا زور سے میری طرف توجہ فرمائیے. بولے موسیٰ آپ نہیں تو کون جائیں گے؟ بولے مولا میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ مولا میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا, موسیٰ ایک بندہ ہے, ہم نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے, اللہ وہ بندہ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی پیغمبر ہے, اس پہ وحی اترتی تھی؟ بولے نہیں موسیٰ, نہ وہ نبی ہے, نہ وہ رسول ہے, نہ پیغمبر ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے. بولے مولا پھر وہ کون ہے؟ تو بولے گوشت کاٹنے والا خصی ہے. حضرت موسیٰ پریشان ہے, بولے میں تیرا لاڈلا پیغمبر, میرے ساتھ ایک خصی کو جنت میں بھیجتا؟ بولے موسیٰ کیا کرے, مقدر میں لکھ دیا ہے بس خصی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے, اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, منظور ہے, مگر مولا میں اس کا پتہ بتا, میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. بولے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بولے, موسیٰ فلاں گاؤں میں, فلاں علاقے میں, فلاں مقام پر ایک جگہ پر ایک گوشت کی دکان ہے, اس میں اندر بیٹھ کے گوشت کاٹتے رہتا, آپ جا کے مل لو. بولے حضرت موسیٰ کیا کرے, گئے اس کے پاس, ڈھونڈتے 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 آ گیا وہ جمشید پور. موسیٰ علیہ السلام اس کا نے گئے, جا کے کیا کرے, موسیٰ علیہ السلام باہر ٹھہر کے دیکھ رہی ہیں, آخر انہیں جنت میں میرے ساتھ جائیں گا. انہوں سمجھے اچھا بہترین نورانی لباس ہوں گا, نماز پڑھنے والا, متقی پرہیزگار ہوں گا, تہجد گزار ہوں گا, ایسا مائنڈ لے کے گئے. وہاں جا کے دیکھے تو انہیں گراہکوں کو گالن دے رہا, گوشت کاٹ رہا, ہڑ ہڑ کر رہا, گوشت کاٹ رہا, ہڑ ہڑ کر رہا. حضرت موسیٰ پریشان, بولے مولا انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟
नमाज का टाइम होगा, समझे नमाज पढ़ देंगे, नमाज भी नहीं पढ़ रहा और परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज भी नहीं पढ़ रहा, तकवा भी नहीं है, परहेजगारी भी नहीं है, दीवाने की बातें कर रहा और इन्हें मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर मूसा बोले कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो अल्लाह मेरे साथ जन्नत को भेज रहा है इसको। आखिर मसला क्या है, इन्हें कैसा जन्नत में चल रहा। हजरत मूसा अंदर इंटर हो गए दुकान में, बोले अस्सलाम वालेकुम। उन्हें बोला वालेकुम सलाम, जी आप कौन है? बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। जैसे ही सुना गोश्त बाजू फेंका, छुरियां फेंका, बटा फेंका, अदब में उठ के खड़े होगा। सुन्नी था, अदब में उठ के खड़ा हुआ। ये सुन्नी वहां भी आपका है, मैं करा तो सुन्नी है बोल रहा हूं। आप लोग परेशान नहीं, वहां भी था क्या बोल के नया टेंशन। बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों, वहां उन्हें अदब से उठ के खड़ा होगा। हजरत मूसा को बोला आए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए, अदब से एहतराम से बिठाया करा। हजरत मूसा बोल रहे नहीं परेशान नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ भी नहीं, जन्नत में कैसा जाएगा इन्हें। बहरहाल बोला हजरत आप मेरे साथ चलिए। बड़े अदब से दुकान बंद करा, हजरत को बोला घर को चलो। मूसा अलैहिस्सलाम को घर को लेके, वो जंगल में लेके जा रहा, आखिर में घर आया। घर आए तक शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अब जाने को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस आने का मौका भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को बोला हजरत आज आप मेरे घर में रह जाओ, रात में घर में रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब घर में ले गया तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं, घर के कोने में एक बुढ़ी औरत पड़ी हुई है। इतनी बुढ़ी, इतनी ज़ईफ है, ऐसा उठाए तो चमड़ी निकल जाना, उतनी ज़ईफ औरत है। इन्हें क्या करा, चूल्हे पे खाना चढ़ाया, चढ़ा के वो बुढ़ी औरत को गोद में उठाया। दिन भर जो गलाजत कर ली थी बिस्तर में, उसको ले जाके कपड़े उतार के, गलाजत धो के, नहला के, धुला के, अच्छे कपड़े पहना के लेके आके फिर कोने में लिटा दिया। जब तक ये खाना पका तो क्या करा, वो खाना पक गया, उसको मुंह में लेके चबा के उसको पूरा लिक्विड हरीरा बनाया, बना के मुंह में से निकाल के वो बुढ़ी के मुंह में डाल रहा। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे मियाँ ये कौन है? बोले मूसा अलैहिस्सलाम ये मेरी माँ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले इन्हें माँ की खिदमत क्या, इन्हें अकेला ही कर रहा, पूरी दुनिया में ऐसे 600 लोग कर रहे होंगे, इन्हें अकेला जा रहा माँ की खिदमत के बदले में, तो सुबजा नहीं जाना था इन्हें चकई को। इन्हें जब जा रहा तो कुछ ना कुछ बात है, बोले मूसा अलैहिस्सलाम। तो अब उसके बाद क्या करा, पहले माँ को खाना खिला दिया, फिर दस्तरखान बिछा के खुद भी खा रहा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी खाना निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम खा लिए। अब इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम लेट गए बिस्तर में। रात पूरी अंधेरा छा गया, बिल्कुल आधी रात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं वो बुढ़ी माँ के होंठ हल रहे हैं, कुछ आवाज निकल रही। मूसा अलैहिस्सलाम समझे शायद पानी मांग रही होंगी या कोई चीज की जरूरत हाजत हो रही होंगी, बोल के उसको जाके मूसा अलैहिस्सलाम होठों का ने कान लगाए तो क्या सुन रहे, वो बूढ़ी माँ दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरा जो बेटा है मेरी खातिर शादी नहीं कर लिया मौला। माँ कह रही ऐ अल्लाह मेरा जो बेटा है मेरी खातिर शादी नहीं कर लिया, और ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरा इतना ख्याल करता है कि खुद खाना बाद में खाता है, मुझको पहले खिलाता है, मेरी गलाजत साफ करता है, मुझको नहलाता है, मुझको धोलाता है, मुझे साफ करता है, मुझे पाक रखता है। ऐ अल्लाह तुझसे गुजारिश है मेरे बेटे को जन्नत में भेजना, और ऐसे ही नहीं मूसा के साथ जन्नत में भेजना। मूसा अलैहिस्सलाम जी अच्छा जी अच्छा माशाल्लाह। ये उल्टी रिक्वेस्ट है, लोग आप बयान खत्म करो बोल के रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ बयान बढ़ाओ बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब पता चला ये एक खसाई जन्नत में जा नहीं सकता, एक बेनमाजी जन्नत में जा नहीं सकता, मगर इन्हें मेरे साथ जन्नत में जा रहा है तो इसकी माँ की दुआ की बरकत से जा रहा है, माँ की दुआ की बरकत से जा रहा है। दोस्तों, माँ की दुआ वो माने रखती है कि बेटे को जन्नत में नबियों के साथ भी जाने का काम करती है। मगर अफसोस आज के जमाने में औलाद अपने माँ बाप के साथ रिश्तेदारी सही नहीं निभा रही है। बाज मसाइल में एक बेटा है, जवान बेटा, बाबा जान कैसा बोलते मेरे को, मुंह से बोलते नहीं, कैसा बोलते हैं बोल के बाबा जान अगर सोचे तो इतना बड़ा होता ही नहीं था, होता था भाई, नहीं होता था। माँ बाप मोहब्बत से प्यार से पाल के पोस के इंसान को इतना बड़ा करके लेके आए। मगर मेरे भाइयों, आज बड़ा बदतरीन माहौल चल रहा है मुआशरे में। बेटा बात करेगी गर गुर अपने बाप के ऊपर चढ़ता है, अपनी माँ को आवाजें निकाल के बात करता है। सुन लो खुदा की कसम,
تم لکھپتی ہو، کروڑپتی ہو، ارب پتی ہو، تم علم دان ہو، تم ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مولوی ہو، ملا ہو، کچھ بھی ہو، تم نے اگر ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑ لیا، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کی، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کیا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، سن لو خدا کی قسم جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جنت کے دروازے اس بیٹے کے لیے بند کر دیے جائیں گے جو اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بری باتیں کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. میرے بھائیوں، خدا کی قسم ماں باپ محبت کے لیے ہے، ماں باپ خالی جو ہے پیار کے لیے ہے. ہر بات پر خاموشی کر لینا. ایک صاحب بولے مول صاحب میں خاموشی رہتا ہوں جی، ہماری بیوی کی ہماری امی کی نہیں بن رہی. لیو اب اصل پوائنٹ پہ آ گیا میں. آپ لوگ ہمارے بارے میں مول صاحب کیسے معلوم؟ ہم مول صاحب رہتے حیدرآباد میں، جمشید پور کے بارے میں معلوم ہے مول صاحب کو. یہ آپ کا میرا نہیں، یہ پوری دنیا کا جھگڑا بن گیا. آج بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہی رہنا چاہ رہا، مگر وہ بیچاری آ رہی نہیں. انہوں نے کہا ہم پہچان دے رہی. ہاں تمہارے امی میرے کو بولے کیسا، تو میں بولا ہاں تو یہاں آئیچ کیسا، جا اپنے گھر کو. قصہ خلاص. دیکھو میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لو، عورتاں بھی بیٹھے ہوئے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا سن لیں. سسرال کو گئے تو بلا شرط جانا. بیٹی بہو جب سسرال کو جائیں گی تو بلا شرط جانا، شرط لگا کے نہیں جانا میں 8 بجے ہی اٹھوں گی، میں صبح کچ برتن دھوں گی، میں خالی شوہر کچ کروں گی بول کے گئی، جمعہ سے پہلے آ جاتی. بلا شرط جانا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں ماں باپ کا گھر الگ ہے، سسرال الگ ہے. خدا کی قسم ماں باپ کے گھر کی بات سسرال میں آ ہی نہیں سکتی. سسرال وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک ذمہ دار عورت بن کے جانا ہے، ذمہ دار خاتون بن کے جانا ہے، برداشت کا مادہ لے کے جانا ہے. آج ہماری بیٹیوں کو آپ یہ درس دے، یہ درس دینے کے بجائے بابا جان بیٹی کو چھوڑتے وقت لپٹا کے رو رہے ہیں. بولے بیٹی تو پریشان نہ ہو، کچھ بھی بولے تو میرے کو کال کر. ہاں ٹائیگر کال کرتے کہ آ جا رہا ہے. ارے ایسا آنے والا ہے تو بھیجا کہیں کو بھائی، بٹھا لے کے رکھ لے. نہیں بھائی میں صحیح بول رہا ہوں. بیٹی کو جب بھیجتے تو کوئی باپ اگر یہ کہتا کہ بیٹی تو کال کر میں آ جاتا ہوں، ایسا بولنے والا باپ فسادی ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار ہے. انہیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا. بیٹی کو یہ تعلیم دے کے بھیجو، دیکھو بیٹی اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہماری کوشش تھی، ہماری ذمہ داری تھی اچھا رشتہ ڈھونڈے. تم سے رائے مشورہ لینا ہماری ذمہ داری تھی، ہم ذمہ داری پوری کرے. تمہارے کچھ دام جہیز دینا، کھلانا پلانا، کپڑے بنانا، جو جو کرنا تھا سب کرے. پڑھانا لکھانا ہماری ذمہ داری تھی، ہم کر دیے. آج ہم تم کو نوشا کے بھروسے پہ نہیں، ساس کے بھروسے پہ نہیں، سسرے کے بھروسے پہ نہیں، اللہ رسول کے بھروسے پہ ودا کر رہے ہیں. یہ کہہ کے ودا کر دو، خدا کی قسم وہاں جانے کے بعد جو اس کا مقدر ہے وہی سلوک اس کے ساتھ ہوگا. اس کے مقدر پہ اس کو چھوڑو میرے بھائی. بیٹی کو پکڑ کے ایسا ہم لوگ لا کمروں میں بیٹھ کے بیٹی کے پاس جاتے پوچھنے کہا کیا بولے ساس، ایسا پوچھے تو نہیں بولے تو بھی نہیں بولتی. پوچھے کیوں آپ یہ بات، یہ غلط بات کیوں پوچھے؟ بیٹی کو اس کو کیوں بتائے کہ اس کی ساس اور اس میں غیریت ہے؟ یہ سبق غلط ہے دوستو. آج ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نہیں بچنے کی ضرورت ہے. آج اپنی بیٹیوں کو ہم جو ہے درس دے کے بھیجے. اب جو کچھ بھی ہے تمہارا گھر وہی ہے، وہی تمہارا سسرال ہے، وہی تمہارا میکا ہے، وہی تمہارا شوہر ہے، وہ جو سسر ہے وہی تمہارا باپ ہے، وہ جو تمہاری ساس ہے وہی تمہاری ماں ہے. یہ درس دے کے بھیجو، خدا کی قسم بیٹی کامیاب ہو جائے گی، سسرال میں سکسیس ہوگی. مگر افسوس بھائی آج ہمارے پاس یہ بالکل غلط طرز عمل چل رہا ہے. بیٹیوں کو غیر ضروری طور پہ سکھا کے سسرالوں میں بھیج کے نعوذ باللہ من ذالک اختلاف، فتنے، انتشارات.